ताई अम्मी वो सूसू करती उनके गले लग गई। ताई अम्मी शाज़र चीटर हैं, खड़ूस हैं, धोखा दिया उन्होंने मुझसे फॉर्म फिल करवाए और धमकी दी अगर टेस्ट में फेल हो गई तो पागलखाने छोड़ आएंगे। ताई अम्मी पहले तो बौखला गई, फिर उनका दिल चाहा अपना साड़ पीट ले। मोती उनके गले लागे सामने बैठी मेहमान को भी नहीं देखा। हया सीमा भाभी आई हैं। सीमा उनके साथ वाले बंगले में रहती हैं और अक्सर हर घर में चक्कर लगाती फिरती हैं। हया को अपनी ये पड़ोसन बिल्कुल नहीं पसंद। वो हर वक्त बातों को इधर से उधर करती। वो ताई से अलग होती नाचार उनके पास बैठ के वो एक माँ के लिए अपने ससुराल गई थी और आज लौटी थी उनके घर चली आई। ये मठियाई खाइए भाभी, हमें आयशा ने मठियाई की प्लेट उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये की सूची में वो मिठाई लेते बोले, हमने सुना है आपका घर बिक गया। हया ने मासूम से शक्ल बना के कहा। उन्होंने मुंह में ले जाती मिठाई फोड़ रखी। अस्तगफुरुल्लाह, क्या बोल रही है बच्ची, मजाक कर रही थी भाभी। हया जाओ, नूर बुला रही थी। वो उस वक्त तन्हाई ही चाहती थी। ताई भी समझ गई इसे उसे बेचने में आफियत जानी। वो तैश में आकर उठ खड़ा हुआ, कोई उसकी आंखों में जुनूनियत देखता तो काम उठा था। मीर मेरा मेरा बेटा था वो, मेरा हर रोज़ वो ज़िंदगी और मौत के बीच बिलकता। मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए माँ बाप बन के। मैंने उसे पाला, दिन रात उसके लिए एक कर दिए और तू 2 टके का हरामी कुत्ता जिससे भौंकना आता है मेरे सामने बैठा उसकी मौत का अफसोस कर रहा है। अजलान ने सामने बड़ा टेबल उठा के उसके सर पे दे मारा। तुझे किसने हक दिया? कौन है तू? बोल, खुदा है कभी हो पाया तेरे दिल में? मौत जानता है क्या होती है? एक मासूम की जान लेकर सीना तान के खड़ा है मेरे सामने। हिम्मत कैसी हो तेरे उसे छूने की? मैंने कभी उसे थप्पड़ तक नहीं मारा और तूने उसका वजूद मिटा दिया। वल्लाह तो गुस्से से मारा था। आज़र का वजूद खून से लथपथ ज़मीन पर गिरा हुआ था, लेकिन वो रुका नहीं था। उमर की चीखें अजलान के कान में गूंजी थी। वो क्यों ना था वहाँ? क्यों? छोड़ दो। वो भी ऐसे ही रोती थी, बिलखती थी और मैं अंधा बहरा होकर उस पर जुल्म डालता था। बेशक चाल तेरी थी, लेकिन एतबार तो मेरा था। तूने मुझे उसके नज़रों में गिरा दिया। सच है, मैं अंधा था। वो पाक उसके किरदार का गवाह महूद हूँ, उसके मोहब्बत में हूँ ना। तो ना वो कमीना राफिया अब अगर मेरी कोई अजीज़ जान हंसी भी उस पर इल्ज़ाम लगाए तब भी मेरा एतबार उस पर है। उसकी आंख से एक आंसू का नन्हा कतरा टपका था। उसकी दाढ़ी के बाल में जिस पर अजलान उसे मारता हाँपने लगा। मैं उससे कभी नहीं मिलूँगा। वो दर्द से बिलबिलाता हुआ बोला। वो दिन आएगा भी नहीं। अजलान के बाद सुनकर आज़र की आंखों के सामने मौत गूंज गई। इतनी आसान मौत नहीं मेरी ज़िंदगी जीनी है तूने। तुझे जैसे को तो ज़िंदा भी लगता छोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, तू जिंदा रहा तो यहाँ से भी अपने काले कारनामे अंजाम देता रहेगा। वो शैतानी मुस्कुराहट से देखता बाहर आ गया। आज़र को उसका वो मुल्कल मौत लगा। अमान अजलान के दार से अमान ने एक आदमी को इशारा किया। कुछ देर बाद 4-5 आदमी कमरे में एक बड़ा सा पिंजरा लेकर आए, उसे खोलते ही बाहर निकल गए। अजलान बाहर खड़ा शीशे के उस पार का मंजर देख रहा था। वो मोटे मोटे चूहे उसे नोच के खा रहे थे। आज़र जिंदा था। आज वो अपनी मौत अपनी आंखों से देख रहा था, जिनको वो मौत के गार्ड उतारता रहा। उसे कितनी इल्तिजा करते थे, काश वो कर सकता, लेकिन वो उन जानवरों के आगे वो सिर्फ अपने खुदा को याद कर सकता था। और आज पहली दफ़ा उसने महसूस किया डर को, मौत को। और आज उसे बेहतियार अल्लाह याद अजलान की आंख से बहता आंसू उंगली के बोर से साफ किया। एक खूबसूरत चेहरा मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया। उमर अजलान के होंठों ने जुम्मश की। भाभी आज आप मेरे रूम में सोए ना, मैंने बहुत सी मूवीज़ डाउनलोड की, हम साथ देखेंगे। हया टेस्ट की तैयारी करने के बजाय अभी तक पर ख़त्म होने की खुशी मना रही थी। उसने पूरा दिन बैठ के मूवीज़ डाउनलोड की। अब सानी को अपने साथ रोकने के लिए वो फोर्स कर रही थी। हया मैं वो रात को जल्दी सोना होता है, फिर मीर को सुबह ऑफिस जाना होता है और मेरी आँख ही नहीं खुलती। सानी ने बुखलाते हुए इल्म का अब वो कैसे बताती मीर उसे परमिशन नहीं देगा। हया मुँह लड़कर अब नूर के रूम में जा रही थी। अम्मी अबू ने उसे खुले दिल से माफ़ किया। आहर माँ बाप थे, एक ना एक दिन मानना ही पड़ता। अम्मी से उसने एक सवाल किया, जिसका जवाब सुनकर वो लाजवाब हो गया। अम्मी, आप नूर से कभी मिली क्यों नहीं? एतबार था तुम पर मैंने उसे कहा था तुम्हारा ख्याल रखे, तब तुम नाराज़ जो हो गए थे हमसे। वो उनसे मिलकर घर आ गया। हनी स्कूल से आते ही खाना खाकर सोकर वो उमर को उठा के बीबी जान के पास ले आई। बीबी जान उसे सुला दे, मैं हमजा को सीलैक खिला दूँ, ला दे मुझे। वो उमर को ने थमा के किचन में आगे हंस ब्याह उसे स्लीपर पर बिठा के सीलैक बनाया, फिर गोद में उठाए लाउंज में आ गई। वो हमजा को सीलैक खिला रही थी कि खुद पे नज़ू की तपश महसूस करके पीछे मुड़ी और
جیسے دنیا تھم سی گئی۔ کئی پل گزر گئے، دونوں نے جنبش نہیں کی۔ حمزہ نے ماں کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر بول گرا دی۔ وہ ہوش میں آتے ہی بی بی جان کے کمرے میں دوڑی چلی۔ اسے اب بھی اذان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی کارروائی دیکھ کر اذان کو سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ بلکتے ہوئے حمزہ کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ وہ تو بس اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ کتنے دن بعد وہ چہرہ اس کے سامنے تھا۔ آج گھر آ کر اس کی بے چینی ختم ہوگی۔ بچوں کے بغیر وہ ذہنی مریض بن کے رہ گیا۔ کچھ بعد عمر کو بھی اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ پورا دن اذان نے ان دونوں کے ساتھ گزارا۔ نور نے بھی انہیں نہیں بلایا۔ بی بی جان نے اسے ملازمہ کے ذریعے بتایا کہ نور کا بی پی کافی لو ہو چکا ہے اور وہ جانتا تھا کس وجہ سے ہوا ہے۔ بابا ایک یہاں بھی ہے، کہاں یہ لو تم لگاؤ۔ نور اذان کا بکھرا کبر سیٹ کر رہی تھی، ساتھ ان بال پیٹ کی کارروائی بھی دیکھ رہی تھی۔ اذان بالوں میں کلر لگا رہا تھا اور حیا ایک ایک چھپے سفید بال کو ڈھونڈ کر پورس سے رگڑ کر اس پہ بلیک کلر کر رہی تھی۔ السلام علیکم بیوٹیفل۔ میر تھکا ہر آفس آتے ہی اپنے روم میں جا رہا تھا کہ نور کو دیکھا جس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے ہی وہ دیوار سے لگی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، نور نے خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کر کہا۔ آج کل نور اور اذلان اسے کافی خوش نظر آتے۔ اوہ، یہاں تو رونق لگی ہوئی ہے۔ بابا آج کل آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ میر ان کے بیڈ پہ جوتے سمیت لیٹ گیا۔ ہر کب اس نے اذلان کو بخشا ہے؟ نور چاہ رہی تھی اٹھ کے چلے جائے ورنہ پھر میر حیا کے سامنے شروع ہو جائے گا۔ حیا کا نکاح ہو گیا، یہ خوشی کی بات نہیں، اذلان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ جان کر بھی انجان بن جاتا۔ حیا اپنا موضوع چھیڑنے پہ اپنے آپ کو کام میں مگن ظاہر کرنے لگی۔ نہیں، وہ اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آج آپ کی سیکرٹری نے اتنی غلطیاں کی پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کہا۔ میں حمزہ کو دیکھو لائبریری سے آیا کہ نہیں؟ نور کہتے فوراً چلے کہ میر نے اذلان کو آنکھ ماری جو خون ہوار تیور لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا کی پینٹ میں موجود موبائل بجا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے معلوم تھا شاہزادے کی کال ہوگی۔ بابا میں آتی ہوں، اذلان نے اسپتال میں سر ہلایا اور میر سے کہا تم سود ہو گے نہیں؟ اچھا خاصا وہ یہاں بیٹھی تھی، بھگا دی اسے۔ وہ نور کے جانے پہ اس پر بگڑا۔ بیٹھی کہاں تھی؟ کام کر رہی تھی۔ آپ بھی تو بالوں کو کلر کرنے میں بزی تھے۔ میر جو بیڈ گراؤنڈ سے ڈیک لگائے بیٹھنے کے انداز میں لیٹا تھا اٹھ کر اذلان کے ساتھ بیٹھے کس بیوقوف نے کہا؟ میں مرر سے اسے دیکھ رہا تھا، اذلان نے گھونتے ہوئے اسے کہا۔ بابا آپ کو نہیں لگتا ماما کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت تھی؟ اذلان نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ کر رہا ہو۔ بابا ایک تو پتہ نہیں کیوں سب کو لگتا ہے پاگل ہی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ایسا نہیں بابا، میں نے ماما کو کبھی نہیں کہا، وہ آپ کو معاف کر دے، یقین کرے۔ اگر ایسا کہتے تو وہ جو مجھے سب سے مختلف سمجھتی اوروں کی طرح مجھ سے بھی بدظن ہو جاتی کہ انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے امی ابو ماموں آپ ان کے گناہ گار نہیں، میری ماں کے ہیں۔ پھر کیوں ہر وقت ہر کوئی انہیں نصیحت کرنے آ جاتا؟ جب مشکل وقت میں پاس نہیں تو اب کیوں؟ وہ اس 3 سال کے عرصے میں وہ نہیں تھی جنہیں میں نے گاؤں میں دیکھا تھا۔ اس گھر کے کونے کونے میں ان کی کھلکھلاتی آواز گونجتی۔ جس طرح میں تنہائی کا شکار ہے اسی طرح ماما بھی رہیں۔ مجھے ٹھیک کر کے خود اس راہ پر چل پڑی۔ جانتے پب میں اسکول سے آ کر ان کے چہرے پر کھوتا انہیں پڑھنا چاہتا تھا کیوں وہ حیا سے نفرت کرتی ہیں اور تنہائی میں کیوں حیا سے محبت کرتی ہیں، کسی سے چپ رہی ہیں، خود سے یا آپ سے نہیں؟ بابا وہ آپ کو اذیت دینے کے لیے حیا سے دور نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے خوابوں کی دنیا دیکھنے سے بچانا چاہتی تھی۔ ان کے دماغ میں بس ایک بات گونجتی ہے، عورت چاہے وہ گڑبڑ کی لاڈلی ہو لیکن مانگی کی صرف انتقام لینے کے لیے ہے۔ انہیں لگتا ہے وہ صرف قید رہ سکتی ہے، آزادی کا اس کا مقدر کبھی نہیں مان سکتی۔ وہ اپنی دنیا میں کھو چکی تھی جہاں صرف تنہائی تھی، کوئی نہیں تھا ان کے پاس، شاید میں بھی نہیں۔ میر سانس لینے کے لیے رکا۔ مجھے انہوں نے سکھایا تھا میں معاف کرنا سیکھوں، لیکن انہوں نے خود اس پر عمل نہیں کیا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ محبت انہیں شاید آپ سے ہو پر اعتبار کرنے کی غلطی دوبارہ وہ نہیں کر سکتی، وہ دوبارہ بکھرنا نہیں چاہتی۔ بابا میں بار بار انہیں پڑھنا چاہتا تھا کہ اس وقت وہ کیا سوچ رہی ہیں، مجھ سے باتیں کرتے وقت ان کی سوچیں کس نقطے پر ہوں گی، اس لیے میں نے بھی وہی عمل دہرایا، انہیں اکیلا نہیں چھوڑا جس طرح وہ مجھے نہیں چھوڑتی تھی۔ بہت سال بیت کے بابا اگر آپ ماما کی کاؤنسلنگ کرواتے تو شاید جلد وہ اس ڈر سے باہر آ جاتے۔ وہ صرف کوئی ایسا شخص کر سکتا جسے اذلان شاہ عزیز نہ ہو۔ اذلان کا لوگ آج میر واقعی بڑا ہو گیا، اس کی ایک ایک بات سچ تھی، لیکن کبھی خیال اذلان کو نہیں ہے، نور سے ہی کہتی ہے۔
وہ میر اور اس کے رشتے کو نہیں سمجھ سکتا۔ میر کو بھلے نور نے جنم نہ دیا ہو لیکن وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو میر، اذلان نے مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے کہا۔ آئی ایم ویری ہیپی فار یو بابا، وہ دھیرے سے کہہ کر چلا گیا۔ اذلان کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی۔ نور کیا کچھ نہیں تو اس آواز میں ندامت، لاچاری، بے بسی، کھونے کا غم۔ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی جب اذلان آتا دکھائی دیا۔ نور بیٹھ سے ٹیک لگائی زمین پر بیٹھ کے بعد گھٹنوں کے گلے پیٹوں پر سارا کے رو دی۔ نور، اذلان فوراً اس کے پاس سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ نور نے سر اٹھا کے سیدھا وہ غصے سے اپنا ہاتھ کھینچ دیا۔ اٹھنے لگی، اسے اذلان کی موجودگی سے وحشت ہو رہی تھی۔ جیسے اٹھی گرنے کے قریب ہی تھی کہ اذلان نے سہارا دے کر بیٹھ پہ بٹھایا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اذلان گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، صدیوں کی پیاسی جو وہ آنکھوں کے ذریعے بجھا رہا تھا۔ انہیں پھر یہ لمحہ کا میسر آنا تھا۔ وہ نور کے چھوٹے سے گلابی ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولا، کبھی نہیں سوچا تھا جس سے اتنی محبت کی اسے اذیت دوں گا۔ نور میں بہت برا، تم صحیح کہتی ہو، ظالم ہوں، معافی مانگنے کے قابل نہیں۔ میں ہر وقت تم سے نفرت کا اظہار کرتا رہا اور دیکھو تمہاری نفرت مجھے 2 پل کے لیے برداشت نہیں ہو رہی۔ نہ جانے کہاں سے اتنا حوصلہ لاتی تھی تم۔ وہ نم پلکوں سے سر جھکے اس کے سامنے اعتراف کر رہا تھا۔ دھندلاتی آنکھوں کو وہ پلکیں چپکائے جبہ کا برسنے سے روک رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچ کے آیا تھا، پر اس کے سامنے آتے اذلان کے الفاظ منہ میں دب کے بار بار آنکھیں اس کے سامنے لہرا رہی تھی جن میں بے تحاشا نفرت تھی۔ مجھ سے نفرت نہ کرنا نور، وہ ملتجی انداز میں بڑھائی ہوئی آواز سے کہہ رہا تھا۔